باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اقرا بسم ربک۔ ترجمہ: پڑھو اپنے رب کا نام ساتھ لے کر۔ حضرات گرامی، رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ باپ اپنے بچے کو اچھی تعلیم و تربیت سے بہتر تحفہ نہیں دے سکتا۔ اچھی تعلیم و تربیت کا دائرہ اس قدر وسیع ہے کہ انسان کی ساری زندگی پر محیط ہے۔ تعلیم سے مراد صرف عصری تعلیم نہیں بلکہ لازمی دینی تعلیم بھی ہے۔ اس حقیقت سے انکار نہیں کہ عصری تعلیم وقت کی ضرورت ہے، مگر دینی تعلیم حیات انسانی کی لازمی ضرورت ہے۔ تعلیم حاصل کرنا اقوام متحدہ کے مطابق ہر انسان کا حق ہے، مگر اسلام اسے فرض قرار دیتا ہے۔ اس بات کو نہیں بھولنا چاہیے، اور ظاہر ہے کہ حق کے مقابلے میں فرض کی اہمیت بہت زیادہ بڑھ جاتی ہے۔ دینی تعلیم وہ کامل نمونہ ہے جو انسان کی شخصیت کو نکھارنے اور جلا بخشنے ہی کا کام نہیں بلکہ حیات انسانی کے ہر گوشہ کو منور کرنے کا نام ہے۔ ہمارا رول ماڈل نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کے روپ میں اس قدر مکمل اور جامع ہے کہ ہمیں کسی دوسرے رول ماڈل کی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری روشن کتاب قرآن کریم وہ دستور ہے جس کی موجودگی میں ہمیں کسی دوسرے دستور و قانون کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ ہماری 1400 سالہ تہذیب اس قدر مکمل ہے کہ موجودہ طب اور سائنس اس سے استفادہ کرتی ہے۔ طب یونانی کو سب سے پہلے مسلمانوں نے ترقی دی، علم تاریخ اور سماجیات کے اصول مسلمانوں نے مرتب کیے، حیات و فلکیات کو مسلمانوں نے ترقی دی، جراحی اور علم چشم کو مسلمانوں نے ایجاد کیا، تمام تعمیری ترقی مسلمانوں نے کی اور دنیا کو ایک مکمل نظام حیات بخشا۔ آج ہم حیات انسانی کے سب سے ترقی یافتہ دور میں پہنچ چکے ہیں۔ سائنس اور ٹیکنالوجی کی حیرت انگیز ایجادات نے ہمیں ایک ایسے جہان سے متعارف کروایا ہے جہاں بے پناہ تعیشات کے ساتھ عدم تحفظ کا احساس ہر لمحہ بے چین رکھتا ہے۔ رفتار ترقی نے فاصلوں کو سمیٹ کر دنیا کو گلوبل ولیج میں تبدیل کر دیا ہے۔ انسان پل بھر میں دنیا بھر کی خبروں سے باخبر ہو جاتا ہے، مگر قدرت کے اسرار و رموز سے وہ اب تک ناواقف ہے۔ ڈھونڈنے والا ستاروں کی گزرگاہوں کا اپنے افکار کی دنیا میں سفر کر نہ سکا، جس نے سورج کی شعاؤں کو گرفتار کیا زندگی کی شب تاریک سحر کر نہ سکا۔ مادی ترقی عروج پر پہنچ چکی اور رفتار ترقی کی بدولت انسان اپنے بچھائے ہوئے جال میں بری طرح پھنس بھی چکا ہے۔ جن انگلیوں کے لمس سے انسان لوازمات زندگی اور سامان عیش و عشرت سے لطف اندوز ہوتا ہے، انہی فنگر ٹپس کے ذریعے پل بھر میں دنیا کو راکھ کے ڈھیل میں تبدیل بھی کیا جا سکتا ہے۔ کمزور سے کمزور ترین ملک بھی اپنے بچاؤ کی خاطر مقابلے کی دوڑ میں پیچھے رہ جانے کے خوف سے خطرناک ہتھیار اور تباہ کن ایجادات پر ملک کی دولت کو بے دردی کے ساتھ خرچ کر رہے ہیں۔ دہشت گردی عروج پر پہنچ گئی ہے۔ ترقی یافتہ ملک کا تعلیم یافتہ حکمراں امن پسند دین اسلام کے ماننے والوں پہ دہشت گردی کا لیبل لگا کر خود دنیا کا سب سے بڑا دہشت گرد بن چکا ہے۔ پرنٹ میڈیا اور الیکٹرانک میڈیا کے ذریعے ایک منظم سازش کے تحت ہماری اعلیٰ اخلاقی قدریں جو ہمارے دین کا ترہ امتیاز ہیں، عریانی، بے حیائی، فحاشی کو گلیمر کے خوبصورت روپ میں ڈھال کر ہماری صاف ستھری اور بے مثال تہذیب کو چیلنج کیا جا رہا ہے۔ ایک طرف اعلیٰ اخلاقی قدریں پامال کی جا رہی ہیں اور دوسری طرف انسانی جان جو اللہ کی نظر میں محترم ہیں انہیں ارزاں سمجھ کر ان کا خون پانی کی طرح بہایا جا رہا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ پانی کے بہاؤ کی سمت بہنے کے بجائے پانی کی سمت بدلنے کی کوشش کریں۔ ہمارے پاس قرآن کریم کی شکل میں مکمل دستور حیات ہے اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات میں ایک مکمل اسوہ ہے، مگر ہم نے غیروں کی نقالی میں اپنی روشن تعلیمات اور بے مثال تہذیب و تمدن کو داؤ پر لگا کر خسارے کا سودا کیا ہے۔ آج ہر گاؤں ہر شہر میں درسگاہوں کا جال بچھا دیا گیا۔ مختلف قسم کی تعلیمی درسگاہیں موجود ہیں۔ لوگوں کے اندر حصول تعلیم کا شوق بڑھتا جا رہا ہے، لوگ باشعور ہوتے جا رہے ہیں، مگر اس حقیقت سے انکار نہیں کیا جا سکتا
کہ حالات کی تبدیلی نے انسان کے خیالات پر منفی اثر ڈالا ہے۔ اب حصول تعلیم کا مقصد اعلیٰ اخلاقی اقدار یا مثالی کردار کی جستجو نہیں بلکہ حصول زر کی تمنا ہے۔ متمول اور متوسط طبقہ اپنے بچوں کو مہنگے ترین اسکولوں میں بھاری ڈونیشن کی ادائیگی کے ساتھ داخل کرنا باعث فخر سمجھتا ہے، اس لیے نہیں کہ بچے جہالت کی تاریکی سے علم کی روشنی میں آ جائیں اور اپنے اخلاق و کردار سے ملک اور قوم کا نام روشن کریں، بلکہ ان کی اولین ترجیحات میں حصول زر اور آسائش زندگی ہے۔ آج انسان نے دنیا کو جنت بنانے کی دھن میں ہر قسم کی آلودگی سے دنیا کو جہنم کا نمونہ بنا دیا ہے۔ اس لیے میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ آپ دیکھیں کہ موجودہ دور کے اکثر تعلیمی ادارے طالب علموں سے بھاری عطیات کے عوض اعلیٰ سے اعلیٰ تعلیم مہیا کرا رہے ہیں اور تعلیم برائے تعلیم کو فروغ دے رہے ہیں، مگر طالب علموں کے اخلاق و کردار کی ذمہ داری کوئی ادارہ قبول نہیں کرتا۔ ان اداروں سے فارغ ہونے والی نسل صرف تعلیم یافتہ کہلا سکتی ہے۔ اخلاق سے عاری اس نسل میں دین سے بیزاری، غیر اسلامی تہذیب سے مرعوبیت، دنیا کی طلب اور خود غرضی نے مستقبل کے معماروں کو اخلاقی پستی کے نشیب میں ڈھکیل کر رکھ دیا ہے۔ اس صورتحال کو بدلنے اور بعد مخالف کو بعد موافق میں تبدیل کرنے کے لیے بھولے ہوئے اسباق پھر سے دہرانے ہوں گے اور راہ عمل پر مضبوطی سے قدم جمانا ہوگا۔ ہماری گمراہ قوم کو سیدھا راستہ دکھانے کا واحد طریقہ یہ ہے کہ عصری تقاضوں کے مطابق جدید تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم لازمی طور پر حاصل کی جائے۔ ہمیں جغرافیائی حدود سے نکل کر آپسی اتحاد اور بھائی چارے کی فضا قائم کرنی ہوگی۔ جنوب سے شمال تک ایسے مکاتب قائم کرنے ہوں گے جہاں اسلام کی بنیادی تعلیم ہر نونہال کو لازمی طور پہ ملے۔ اس طرح ایک ایسی قوم وجود میں آئے جو دہشت گردی کی بدصورت شبیہ سے نکل کر سارے عالم میں اپنی کھوئی ہوئی شناخت کے ساتھ متعارف ہو۔ چراغ علم نبی ہر طرف جلائیں گے، جہاں سے کفر کی تاریکیاں مٹائیں گے۔ والسلام، خادم عبید اللہ خان اعظم۔